الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 153 اور 154 پڑھیں گے۔ آج سے ہمارا جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر بیان جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس سے پچھلی جتنی آیات ہم گزر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، زیادہ تر جتنے رکوع ہمارے گزرے، تقریباً 18 رکوع گزرے ہیں۔ ان تمام رکوع کے اندر زیادہ تر جو بیان تھا وہ اہل کتاب سے تھا، ان کے واقعات بیان ہو رہے تھے، ان کے ساتھ احکامات جو تھے ان کا زیادہ تر تذکرہ چل رہا تھا۔ تو آج سے جو ہمارا رکوع شروع ہوا ہے، یہاں سے بیان تبدیل ہوا ہے اور مسلمانوں سے براہ راست یہاں پہ خطاب شروع ہوا ہے۔ اب یعنی سے آئندہ جو احکامات ہوں گے زیادہ تر وہ مسلمانوں سے متعلق ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو آیت آ رہی ہے یا الذین آمنوا والی آیت ہے، اور ایک اہم آیت ہوتی ہے۔ جو بھی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، اس کے اندر یقیناً ہمارے لیے کچھ احکامات ہوتے ہیں، اور وہ تمام آیات خاص طور پر غور طلب ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ دیکھتے ہیں آج کی آیت میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس میں ہم سب شامل ہو گئے، چاہے ہمارا ایمان کامل ہے یا ناقص ہے، جو بھی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے والے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے مخاطب ہے۔ کیا اللہ فرمانا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد چاہو، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کو بعض لوگ جو ہے الٹا استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اور لوگوں سے مدد مانگنے قائل ہوتے ہیں، اللہ کے سوا اور لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، کوئی نبی کو پکار رہا ہے، کوئی ولی کو پکار رہا ہے، کوئی علی کو پکار رہا ہے، سب کو مختلف لوگوں کو پکارتے ہیں۔ وہ اس آیت سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ اب بتاؤ نماز اور صبر یا اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ وہ اس چیز کو سوال اٹھا لیتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگو، اس کو یعنی کہ وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ لیکن یہ انتہائی یعنی کہ بیوقوفانہ انداز ہے، انسان نے کچھ بحثی کرنی ہوتی ہے اور فضول میں جو اڑفس کر لی تو وہ اس قسم کے سوالات اور اس قسم کے دلائل اٹھاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ بالکل اس قسم کی بات ہے، بالکل سیدھی سادھی بات ہے کہ مدد ظاہر اللہ سے مانگنی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں واضح کیا ہے کہ مدد کے لیے پکارنا اللہ ہی کو ہے، غیب میں جو مدد ہے بلا اسباب جو مدد مانگنی ہے وہ اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک طریقہ سکھا رہا ہے، ایک ڈھنگ سکھا رہا ہے، ایک ادب و آداب سکھا رہا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کام ہوتے ہیں وہ طریقہ کار کے ہوتے ہیں، ایک میتھڈ کے ذریعے ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ کام کو کیا جاتا ہے۔ دنیا کو یعنی کہ اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ میں طریقہ کار سکھا رہا ہے کہ تم نے اللہ سے مدد مانگنی تو ہے، لیکن اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طریقے تم اللہ سے مدد مانگو۔ وہ اللہ نے بتایا کہ یہاں پہ آمنوا استعینوا، مدد مانگو بالصبر، صبر کے ساتھ۔ تمہارے اندر صبر ہونا چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ صبر کا مفہوم بھی ہم اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں۔ صبر کا معنی عام طور پہ آتا ہے ہمارے ذہن میں شاید کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے، کوئی آگے سے ریئیکشن نہیں کیا تو سمجھو کہ ہم نے صبر کر لیا۔ نہیں، صبر کا اصل مفہوم یہ نہیں ہے۔ صبر کا اصل مفہوم ہے ثابت قدمی، ڈٹ جانا، اپنے جگہ پر قائم رہنا، اپنے قدم کو ڈگمگانے نہ دینا۔ جس یعنی کہ مشن پہ آپ لگے ہو، اس مشن پہ لگے رہو، اس مشن سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پیچھے ہٹ گئے تو گویا کہ آپ کا صبر ٹوٹ گیا، آپ کی ثابت قدمی ختم ہو گئی۔ جس مشن پہ لگے وہاں پہ مشکلات بھی آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، سارا کچھ آئیں گی، لیکن تمام چیزوں کو برداشت کرنا ہے، آپ نے ڈٹے رہنا، ان کے سامنے صبر کرنا ہے، گویا کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے وہاں پہ۔ اس ثابت قدمی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ میں اپنی طرف سے پورا کوشش کروں، یعنی کہ آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ 100% ہونی چاہیے، آپ کے ایفرٹ میں کوئی کمی نہ آئے۔ تو اس ایفرٹ کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ، اس ثابت قدمی کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ میرے اندر جو ہمت تھی میں تو اپنا زور لگا رہا ہوں، میں تو پیچھے نہیں ہٹ رہا، میں جتنی میری ہمت تھی میں پورا اپنے جگہ پہ قائم ہوں۔ اب تو میری مدد کر، یہاں پہ رکاوٹ آ گئی، مسئلہ آ گیا، میرے بس سے باہر ہو رہی بات، اب یہاں پہ تیری مدد مجھے درکار ہے، تیری مدد کے بغیر میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اپنے اس صبر کو قائم رکھتے ہوئے اللہ سے مدد چاہو۔ اور اس کے بعد والصلاۃ، دوسری چیز آگے نماز۔ نماز یعنی کہ وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے انسان انتہائی قریب ہوتا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے نماز جو ہے۔ نماز اور قرآن یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک مکمل سمجھو کہ چین مکمل ہوتی ہے، کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا۔
اور نماز جو ہے اس کے اپوزٹ دوسری جگہ وہاں پہ ہم اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، ہم اللہ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ضروریات، اپنی حاجات، اپنے مناجات، جو بھی چیزیں وہ اللہ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز اور قرآن، یہ دو چیزیں ہمارے اندر جو ہے لازمی روٹین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ یعنی کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ اس کی چین ایک مکمل ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مدد چاہو، دو چیزیں اللہ نے بتائیں، ایک تو صبر ہونا چاہیے، ہمارے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے کہ جس مشن پہ ہم لگے ہیں اس پہ پوری تندہی کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے جو ہے کہیں ڈگمگائے نہ، ہمارے قدم کہیں لڑکھڑائے نہ، اس کے ساتھ ہم قائم رہیں۔ اور نماز کے ساتھ ہم اللہ اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ جب بھی ہم نماز کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے سامنے تعلق کا ہمیں ضرورت ہو، نماز اللہ کے سامنے ادا کریں، سجدہ ریز ہوں اس کے سامنے، اور اپنی عاجزی پیش کریں، اپنی عرضی بھی اس کے سامنے رکھنے کی، یا اللہ یہ میری مشکل ہے، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، ہر چیز کھول کے ہم اس کے سامنے پیش کریں۔ اس سے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا سارا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، کسی وکیل کے پاس جا کے سارا اپنا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، مدعا رکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ نے حل کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم پورے کا پورا اپنا معاملہ جو اللہ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں نماز کے اندر۔ ہم نماز کے سامنے اللہ کے سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا ہم اعتراف کریں، بخشش طلب کریں، اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ یہ میری مشکل ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو تم نے حل کرنا ہے، مجھے تیری مدد چاہیے۔ تو یہ دو طریقوں سے اللہ کی مدد پہ شامل حال ہوگی۔ اللہ کا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے جو ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے مشن پہ لگے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ دنیاوی طور پہ پریکٹیکل بھی ہم دیکھتے ہیں، جب انسان کسی چیز پہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے، پھر وہ کام ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ صبر کریں گے، ہم ڈٹیں گے اپنی جگہ پہ، اپنے مشن پہ ہم لگیں گے پوری طرح، پھر اللہ کی جو ہے معیت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور آپ فرمائیں کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو تم مردہ مت کہو۔ یہ بھی یعنی کہ ایک بڑی اہم آیت ہے کہ اس پہ یعنی کہ پرانے دور پہ خاص طور پہ اس کے اندر لوگ ایک دوسرے کو تانے دیا کرتے، لو یہ تمہارے وہ مر گئے، وہ چلے گئے، شہادتیں جہاں بھی ہوتی تھی پہلے، جنگوں کا بہت زیادہ دور تھا، آج بھی ساری جنگیں ہوتی ہیں، لوگ قتل بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی حوصلہ افزا بات کی کہ تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے گا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، جن کو ہم اپنی زبان میں شہید کہتے ہیں، یہ شہید کا لفظ ہماری اپنی زبان کہنے کے ٹرم ہے جو ہم نے ایجاد کی ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے، ورنہ قرآن میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو کہیں بھی شہید کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ شہید اصل میں بمعنی گواہ ہوتا ہے، اصل معنی اس کی گواہی ہے۔ تو شہید یعنی کہ اس طریقے سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس اپنے عمل سے اس چیز کی گواہی دے دیتا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کا حکم، اللہ کا دین سب سے پہلے نمبر پہ، پرائرٹی اس کی ہے، اپنی جان کو بھی اس نے یعنی کہ پیچھے چھوڑ دیا، کہ اپنی جان کی اس نے پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پیچھے نہیں ہٹا، اللہ کے دین کے اوپر اس نے آنچ نہیں آنے دی، اور اپنی جان بھی اس نے پیش کر دی۔ یہ آخری حد یعنی کہ درجے میں اس نے چیز کی گواہی دے دی کہ اس کے نزدیک اللہ کے حکم کی زیادہ ویلیو، اس کی اپنی جان کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ انسان کے لیے اب قیمتی ترین چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی جان ہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کی اسی کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بعد باقی اپنے مال کی، اولاد کی، ہر چیز کی حفاظت اس کے بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اس کی اپنی جان کی حفاظت ہوگی، بعد میں دوسری چیزوں کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اپنی جو قیمتی ترین چیز اپنی جان ہے وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کر کے وہ اس چیز کی گواہی دے دیتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے نظر میں اللہ کی ذات ہے، اس کا حکم ہے، اس کا قانون ہے۔ تو اس چیز کے کہ اس وجہ سے اس کو گواہ اور شہید کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بیان کر رہا ہے، اس کے یعنی کہ اتنی بڑی اس کے لیے عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اس کے لیے کہ اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ دنیا کے زندگی کے حساب سے وہ مردہ ہی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو جنازہ بھی ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بیوہ بھی ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، دنیائی معاملات میں وہ مردہ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نے اس کو مردہ نہیں کہنا، وہ اللہ کا زندہ ہے، اور وہ کس طرح زندہ ہے تمہیں اس کا بالکل شعور نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز اب ذہن میں رکھے کہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نیت کے ساتھ ضرور شامل ہوتی ہیں، کہ ہم جو بھی اللہ کے راہ میں بھی قتل ہو رہا ہے اس کی نیت اللہ کے راہ میں قتل ہونے کی، کوئی اس کے لیے کوئی شہرت حاصل کرنا، کوئی اپنے آپ کو شہید کہلوانا، کوئی نشان حیدر حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ حدیث پہ یہ چیز کچھ آتی ہے اس طریقے سے کہ جہاں کچھ لوگوں کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کے اعمال جہاں وہ ضائع اور برباد ہو گئے ہوں گے، ان میں شہید کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ وہ شہید بھی وہاں پہ پیش کیا جائے گا، اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہوئے گی، اور وہ یعنی کہ دکھاوے کے لیے شہید ہوا ہوگا، اس کے لیے کہا جائے گا تو نے دنیا میں اپنی شہرت چاہیے تھی وہ تجھے مل گئی، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یعنی کہ ہر بڑے سے بڑا عمل بھی ہے اس کے اندر اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جو ہے وہ اصل مقصد ہونا چاہیے، کوئی اپنا نام بلند کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ اب شہادت سے بڑی کیا چیز ہے، انسان نے اپنی جان دے دی، لیکن اگر اس کے اندر بھی مقصد خراب ہو گیا تو وہ بھی یعنی کہ وہ ضائع ہو جائے گی، ایک بڑی اہم چیز ہے۔
تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ ضرور بتایا کہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو گیا اس کا رتبہ اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مردہ کہنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے کہ تم اس نے اس کو مردہ نہیں کرنا، موت اموات میں نہیں تو اس کو شامل کرنا، وہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، اس کی زندگی میں ہمیں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کس طرح زندہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، وہ ہمارے کام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یہاں سے ہم اپنی حد ہماری ختم ہو گئی، ہمارے کا شعور کوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی قرید نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنا بتا دیا کہ تم نے اس کو مردہ نہیں کہنا، بس وہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے وہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے، تم اس کا شعور حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ان آیات میں جو اہم ترین چیز ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا طریقہ، مدد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، وہ ہم یاد رکھیں کہ صبر اور نماز یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم ثابت قدم رہیں، جس مشن پہ بھی لگے ہیں ہم ڈٹ کر رہیں، اور نماز کے اندر اللہ سے رابطے میں ہم رہیں، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ ضرور شامل حال آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔